بھاٹیے قلعے کا حاکم راجہ داہر کا چچا زاد بھائی تھا۔ جب محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست دی تھی تو یہ بھاگ کر اس قلعے میں آ گیا تھا۔ راجہ کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا لشکر قلعہ بھاٹیہ کا رخ کر رہا ہے تو اس نے محمد بن قاسم کے پاس کچھ لوگوں کے ذریعے تحائف روانہ کیے اور اطاعت قبول کر لی۔ محمد بن قاسم راجہ بھاٹیہ کے ان لوگوں کے ساتھ نہایت مہربانی سے پیش آیا اور کہا کہ تمہارا راجہ ککما اروڑ کا رہنے والا ہے اور وہاں کے لوگ بڑے عقل مند، وفادار اور دلیر خیال کیے جاتے ہیں، لہٰذا اسے کہو کہ وہ میرے پاس آئے۔ جب بھاٹیہ کے راجہ ککما کو معلوم ہوا کہ محمد بن قاسم اس سے ملنا چاہتا ہے تو وہ محمد بن قاسم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ محمد بن قاسم نے اس کو اپنا مشیر مقرر کر لیا۔ کیونکہ وہ نہایت دانش مند اور دانشور قسم کا آدمی تھا، لہٰذا تمام امور میں اس سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ بھاٹیہ کے بعد محمد بن قاسم نے پھر اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کیا اور اسکندہ نام کے قلعے کی طرف بڑھا۔ وہاں کے لوگوں نے ڈٹ کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس طرح دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے۔ خونریز جنگ کی ابتدا ہو گئی تھی۔ کئی روز تک مسلمانوں اور مقامی لشکر کے درمیان مارکہ آرائی ہوتی رہی۔ مسلمان بار بار حملہ آور ہوتے اور شہر کے لوگ شہر کے اندر سے تیروں اور پتھروں کی بارش کرتے۔ اس طرح زوردار ہنگامہ برپا رہا۔ آخر مسلمانوں نے اس قلعے کے لشکر کو بدترین شکست دی۔ قلعے کا راجہ، جس کا نام سیتھرا تھا، فرار ہو کر سکا نام کے قلعے کی طرف چلا گیا، جو دریائے راوی کے جنوبی جانب میں واقع تھا۔ اسکندہ کے لوگوں نے جب دیکھا کہ ان کا حاکم فرار ہو گیا ہے اور اب کامیابی کی کوئی صورت نہیں ہے تو انہوں نے محمد بن قاسم کو کہلا بھیجا کہ ہمارے قلعے کا حاکم فرار ہو گیا ہے، لہٰذا ہم آپ کی اطاعت قبول کرتے ہیں، آپ ہمیں امان دیجیے۔ محمد بن قاسم نے ان کی درخواست قبول کر لی اور قلعے میں داخل ہوا۔ داخل ہوتے وقت شہریوں کو کسی قسم کا کوئی غضن نہیں پہنچایا گیا۔ اس طرح اس قلعے پر بھی محمد بن قاسم کا قبضہ ہو گیا۔ اسکندہ کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے اپنے ایک سالار عتبہ بن سلمہ کو حاکم مقرر کیا۔ اس کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ محمد بن قاسم نے پھر پیش قدمی شروع کی اور سکہ نام کے قلعے کا رخ کیا۔ وہاں کا حاکم راجہ بجرائے کا نواسہ تھا۔ جیسے ہی اسے محمد بن قاسم کی آنے کی اطلاع ملی، وہ فوراً مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے میدان میں نکل آیا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آئے تو ہولناک جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 215 سپاہی شہید ہوئے، جبکہ راجہ کے لشکر کا ایک بہت بڑا حصہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ راجہ نے جب اندازہ لگایا کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو وہ ایک رات خاموشی سے شہر چھوڑ کر فرار ہو گیا اور ملتان چلا گیا۔ سکہ شہر کو فتح کرنے اور وہاں اپنا حاکم مقرر کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کے ساتھ دریائے راوی کو عبور کر کے ملتان کا رخ کیا۔ ملتان کا راجہ اس وقت گوریا یا گورکھ سنگھ تھا، جو راجہ داہر کے بھائی چندر کا بیٹا یعنی راجہ داہر کا بھتیجا تھا۔ کیونکہ سکہ کا راجہ بھی بھاگ کر ملتان چلا گیا تھا، لہٰذا گور سنگھ نے ایک لشکر سکہ کے راجہ کے حوالے کیا تاکہ مسلمانوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ دونوں لشکر ملتان کے نواح میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی۔ اس طرح مسلمانوں اور ملتان کے لشکریوں کے درمیان جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ملتان کے لشکر کو جب کئی بار محمد بن قاسم کے لشکر کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تو وہ بد دل ہو گئے۔ پہلے تو وہ شہر سے باہر نکل کر مسلمانوں سے مقابلہ کیا کرتے تھے، لیکن اب وہ شہر میں محصور ہو گئے اور فصیل پر چڑھتے ہوئے مسلمانوں پر تیر اندازی کرتے یا پتھر پھینکتے۔ اس طرح محاصرہ طول پکڑنے لگا۔ آخر مسلمانوں نے ایک ترکیب کی۔ شہر کے اندر ایک نالا جاتا تھا جس کا پانی شہر کے لوگ استعمال کرتے تھے۔ محمد بن قاسم نے جب وہ نالا بند کروا دیا تو شہر کے اندر پانی کی کمی ہو گئی۔ مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے ملتان کا راجہ گور سنگھ اپنے لشکر کو لے کر باہر نکلا۔ سخت لڑائی ہوئی جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی۔ راجہ گور سنگھ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے عزم اور حوصلے میں فرق نہیں آتا اور اس کا لشکر لڑتے لڑتے تھک گیا ہے اور اس کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے، باہر سے بھی کسی قسم کی مدد ملنے کی امید نہیں، تو راجہ گورکھ سنگھ، جو راجہ داہر کا بھتیجا تھا، اس نے اپنے لواحقین کو لے کر کشمیر کی طرف کوچ کیا اور وہاں جا کر پناہ لے لی۔ راجہ کے بھاگ جانے کے بعد بھی ملتان کے اندر اس کا جو لشکر باقی رہ گیا تھا وہ مسلمانوں سے برسر پیکار رہا۔
محاصرہ جب طول پکڑنے لگا تو ایک روز ایک آدمی قلعے سے نکل کر آیا اور محمد بن قاسم پر انکشاف کیا کہ اگر مجھے جان کی امان دی جائے تو میں قلعے کی فصیل کا ایک نازک حصہ بتا سکتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے اسے امان دی، جس پر اس نے دریا کے کنارے کی سمت ایک مخصوص جگہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہاں سے فصیل کمزور ہے، لہٰذا مسلمانوں نے جب وہاں منجنیقوں کے ذریعے سنگباری کی تو فصیل کا ایک حصہ زمین بوس ہو گیا۔ اس طرح مسلمان فاتحانہ انداز میں قلعے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ قلعے کے اندر بھی ایک گھمسان کی جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں ملتان کے لگ بھگ 6000 لشکری موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، باقی لوگوں کو معاف کر دیا گیا۔ اس طرح ملتان پر بھی محمد بن قاسم کا قبضہ ہو گیا۔ ملتان فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے وہاں ایک شاندار مسجد تعمیر کروائی اور داؤد بن نصر کو ملتان کا حاکم مقرر کیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے چند دن کے لیے ملتان میں قیام کیا۔ یہاں سے محمد بن قاسم نے ایک وفد کنوج کے راجہ ہرچندر کی طرف روانہ کیا اور اس وفد کو کہلا بھیجا کہ وہ راجہ کو اسلام کی دعوت دے، اگر تو وہ دعوت قبول نہ کرے تو اسے جزیہ و خراج کے ساتھ اطاعت کی طرف توجہ دلائی جائے۔ کنوج کے راجہ ہرچندر کے پاس جب مسلمانوں کا یہ پیغام پہنچا تو اس پر راجہ نے بڑے غرور کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اتنے سالوں سے یہاں ہماری حکومت ہے اور کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ ہماری حدود میں قدم رکھے۔ ہم تم لوگوں کی کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ سفیروں کو قید کرنا چونکہ آئین مملکت کے خلاف ہے، لہٰذا میں مسلمان سفیروں کو حکم دے رہا ہوں کہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ تلوار ہی ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرے گی۔ کنوج کے راجہ ہرچندر کا یہ جواب جب محمد بن قاسم کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے سارے سالاروں اور امراء اور سرکردہ لوگوں کو جمع کیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، اب تک ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان کے راجاؤں کے اوپر فتح و نصرت حاصل کی ہے اور ہمیں ہر موقع پر کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ آج جب کہ ہم کنوج کے راجہ کے مقابل آ رہے ہیں، پہلے تو اس نے اپنے آدمیوں اور ہاتھیوں پر غیر معمولی غرور کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہمیں اپنے اللہ کے بھروسے پر پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو بھی مغلوب کر کے فتح حاصل کریں گے۔ محمد بن قاسم کے ان الفاظ کے جواب میں سارے سالاروں نے عہد کیا کہ وہ پوری توانائی اور طاقت سے کنوج کے راجہ کا مقابلہ کریں گے اور اسے شکست دیں گے۔ اس عہد کے بعد محمد بن قاسم نے کنوج پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑے زور و شور سے تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ محمد بن قاسم ابھی کنوج کی طرف روانہ ہونے ہی والا تھا کہ اچانک 98 ہجری میں حجاج بن یوسف کی وفات کی خبر آئی۔ محمد بن قاسم کو اس کی وفات پر بے حد دکھ اور صدمہ ہوا۔ اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کا چچا تھا، اور دوسری یہ کہ محمد بن قاسم کو اب یہ فکر بھی لگی ہوئی تھی کہ دیکھیں اب حجاج بن یوسف کی جگہ کس کو مشرقی علاقوں کا والی مقرر کیا جاتا ہے، اور یہ کہ سندھ سے متعلق کیا پالیسی اختیار کی جاتی ہے۔ اسی بنا پر محمد بن قاسم نے فی الحال کنوج کی مہم کو التوا میں ڈال دیا تھا۔ حجاج بن یوسف کی وفات کے بعد محمد بن قاسم بیکار نہیں بیٹھا۔ کنوج پر حملہ آور ہونے کی بجائے اس نے بیلبان کے علاقے کی طرف اپنا لشکر بھجوایا۔ بیلبان والوں نے بغیر لڑے ہی مسلمانوں کی اطاعت و فرما برداری قبول کر لی۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے کیرج کے خلاف لشکر کشی کی۔ کیرج کا راجہ ان دنوں ایک شخص دوہر تھا، اس کے پاس بھی اچھی خاصی طاقت اور قوت تھی۔ اس کے پاس کافی بڑا لشکر بھی تھا۔ مسلمانوں کی اطاعت اور فرما برداری قبول کرنے کی بجائے اس نے مسلمانوں سے جنگ اور مقابلہ کرنے کی ٹھان لی تھی، لہٰذا وہ اپنا لشکر لے کر مسلمانوں کے مقابلے کرنے کے لیے نکلا۔ کیرج کے راجہ اور محمد بن قاسم کے درمیان کھلے میدانوں میں ہولناک جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں محمد بن قاسم نے کیرج کے راجہ کو بدترین شکست دی اور اس کے لشکر کو پوری طرح رونتے ہوئے کیرج شہر پر قبضہ کر لیا۔ اسی دوران عالم اسلام میں ایک اور تبدیلی رونما ہو گئی، اور وہ یہ کہ حجاج بن یوسف کی وفات کو ابھی 8 مہینے ہی ہوئے تھے کہ 96 ہجری میں مسلمانوں کا خلیفہ ولید بن عبد الملک بھی دمشق میں وفات پا گیا۔ ولید بن عبد الملک کی وفات کے بعد سلیمان بن عبد الملک مسلمانوں کا خلیفہ مقرر ہوا۔ سلیمان بن عبد الملک کے خلیفہ بنتے ہی محمد بن قاسم کو سندھ سے واپس بلا لیا گیا۔ سندھ کا یہ عظیم فاتح جب سندھ سے رخصت ہو رہا تھا تو اس نے عربی میں ایک شعر پڑھا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: انہوں نے مجھے ضائع کر دیا اور کیسے جوان کو ضائع کیا، جو ایک نبرد آزما شخص
اور سرحدوں کا محافظ تھا۔ سندھ سے واپس آنے کے کچھ عرصے بعد ہی محمد بن قاسم کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب محمد بن قاسم کی وفات کی اطلاع سندھ پہنچی تو سندھ کے لوگوں نے محمد بن قاسم کی وفات کی خبر سن کر بڑا ماتم کیا، اور وہ محمد بن قاسم کے اخلاق اور اوصاف کو یاد کر کے روتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے کیرت شہر میں محمد بن قاسم کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے محمد بن قاسم کا ایک مجسمہ بنا کر نصب کر دیا تھا۔ بلا شبہ محمد بن قاسم اسلام کا ایک عظیم اور نایاب سپہ سالار تھا۔ محمد بن قاسم صرف 17 سال کی عمر میں چھوٹے سے ایک لشکر کے ساتھ سندھ آیا۔ صرف 3.5 سال اس نے سندھ کی سرزمین پر قیام کیا، اور اس مختصر سی مدت میں محمد بن قاسم نے پورے سندھ کو فتح کر کے اسلامی مملکت میں شامل کر دیا۔ محمد بن قاسم نے سندھ میں ایک منصفانہ اور عادلانہ نظام سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ وہ ایک ایسا سالار تھا جس کی جرأت مندی اور دلیری، انصاف پسندی اور جانثاری کے دوست دشمن سب معترف تھے۔ اس کی دانائی، اس کے تدبر، اس کی سلامت روی اور اس کی رواداری کا سکہ فتح کیے جانے والے سارے علاقوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ افسوس کہ چند غیر ذمہ دار اور انتقامی مزاج رکھنے والے افراد کی وجہ سے عالم اسلام کا عظیم فرزند صرف 22 سال کی عمر میں اس عالم فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گیا۔ لیکن اللہ اور اس کی دین کی راہ میں لڑنے والے اسلام کے ایسے عظیم مجاہدوں کا ذکر اس جہان فانی سے کوچ کر جانے کے بعد بھی تا قیامت زندہ رہتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو محمد بن قاسم پہ بنائی گئی یہ سیریز پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔